اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ آیت آگئی جس کا میں نے ذکر کیا تھا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب ان دو طبقات کو جمع کر دیا گیا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا۔ ویسے یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یعنی یہ مہاجرین، والذین آووا، اور وہ انصار مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی، انہیں جگہ دی، انہیں اکوموڈیٹ کیا، والذین آووا ونصروا، اور نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ تو مومن حقیقی کی تعریف یہاں پر جو آئی ہے دو حصوں میں بٹ کر، وہ میں چاہتا ہوں کہ پھر اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں، انتہائی اہم بات ہے یہ۔ ایک مسلمان کے لیے بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ لیکن حقیقی مومن ہونے کے لیے 2 چیزیں اور بڑھیں گی، صرف شہادت نہیں، یقین قلبی، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ۔ گویا کہ 7 چیزیں ہوں گی، 7 شرطیں پوری ہوں گی تو ایک شخص بندہ مومن کہلائے گا۔ یہ تعریف ہے کہ جو سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14-15 میں آئی۔ وہاں پہلے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب اگلی آیت میں پھر اسی سیاق کے اندر اگلی آیت میں مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک نہ باقی رہے، یقین بن جائے۔ اور دوسرے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ اولئک ھم الصادقون، صرف وہ سچے ہیں۔ اس کو میں نے پرکار سے تشبیہ دی تھی۔ اب اگر وہ دل میں یقین ہے تو اس کی کیا کیفیات پیدا ہو جائیں گی؟ دلی یقین کی کیفیات وہ شروع میں آ گئی ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اہل ایمان تو وہ ہیں حقیقت میں کہ جب اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا توکل، ان کا بھروسہ کل کا کل اللہ کی ذات پر ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے دیا۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے مومن، پکے مومن۔ لیکن یہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک رخ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ 2 رخ علیحدہ ہو گئے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے ایک ورق، اس ورق کا ایک صفحہ یہ ہے، ایک صفحہ یہ ہے، یہ انسیپریبل ہے، صفحات کو جدا نہیں کر سکتے آپ۔ ورق ایک ہے، اس کا ایک رخ یہ ہے صفحہ، ایک رخ یہ ہے صفحہ۔ مومن کی شخصیت کا ایک صفحہ، اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے، دل میں یقین ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، دل لرزتا ہے، آیات قرآنی پڑھتا ہے یا سنتا ہے، دل میں ایمان بڑھتا ہے، ہر معاملے میں توکل، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، نماز قائم کیے ہوئے ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ شخصیت کا ایک رخ ہو گیا، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ لیکن یہ ایک رخ ہے، اور دوسرا رخ کیا ہے؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں جگہ دی، پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ ہے مومن سچے۔ تو تصویر کے ان دونوں رخوں کو جوڑیے، یہ ہے اصل میں جو آج کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی شخصیتوں میں یہ دونوں رخ تھے۔ جیسے زوال آیا ہمارے ہاں، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، دین کے حصے بکھرے ہو گئے، کوئی حلقے ذکر کے ہیں تو ان کو جہاد وغیرہ سے کوئی غرض نہیں، کوئی جہادی تحریکیں ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ دوسری کیفیات نہیں۔ اس طرح کے معاملات جو ہے تقسیم ہو چکے ہیں۔ جب تک کہ یہ مکمل شخصیتیں وجود میں نہیں آئیں گی، یہ ظاہر بات ہے صحابہ کی کمیت کے اعتبار سے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے،
لیکن ان کا عکس تو ہو، اس طرح کی کیفیت متوازن طریقے پر. اگر 25% ادھر ہے 25% ادھر بھی ہو، 10% ادھر ہے 10% ادھر بھی ہو، لیکن ایک ہی طرف 70% ہو جائے دوسری طرف 0 ہو، وہ معاملہ گڑبڑ ہے. یہ دونوں جو رخ ہے شخصیت کے، ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے یا لائیں گے اور ہجرت کریں، جہاد کریں، وجاہدوا معکم، تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کریں، فاولئک منکم، تو اے مسلمانوں وہ تم ہی میں سے ہیں، تمہاری جماعت، تمہاری امت حزب اللہ کے حصے ہوں گے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. البتہ اللہ کا جو قانون ہے، جو شریعت ہے، مثلا جو وراثت کا معاملہ ہے، اس کا تعلق جو اولو الارحام کے ساتھ ہے. یہ جو بھائی چارہ تھا اس کے بنا پر وراثت نہیں ہے. وراثت ہوگی وہی جو رحمی رشتے ہیں جن کے بنا پر کہ وراثت کا قانون بنا دیا گیا. اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت کے ضابطے کے قانون میں بہرحال جو رحمی رشتے ہیں وہ یقیناً مقدم ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالی